الرحیم قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام العلم حیات والجہل ممات. حضرت فرماتے ہیں کہ علم زندگی ہے، جہالت موت ہے. عالم مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، جاہل زندگی کے باوجود مردہ. الحمدللہ، شکراً للہ. جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ سرگودا میں فقیہ اہل بیت حضرت آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی مدد اللہ العالی کی سرپرستی میں شمع علم کو روشن کیا ہوا ہے، جس میں قابل، لائق، فاضل اساتذہ الحمدللہ درس فرما رہے ہیں اور شمع علم روشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ قبلہ کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ اپنی مصروفیات، مصروفیات کے باوجود جامعہ کو، اس ادارہ کو انہوں نے یہ ٹائم دیا ہے لوگوں کی تشویش کو دور کرنے کے لیے. لہذا معصوم بھی فرماتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے کہ اہل ذکر سے سوال کریں، اہل علم سے سوال کریں. دوستان سے گزارش ہے، دین جو مجموعہ ہے اصول دین اور فروع دین کا، اور دونوں کی دریاں اڑائی جا رہی ہیں. گزارش ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کریں، اصول دین کے بارے میں کریں، فروع دین کے بارے میں کریں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ توحید مکتب کربلا میں کیا ہے، اصول دین کیا ہے، فروع دین کیا ہے. دین اور دنیا کے فائدہ کے لیے سوال کریں. خداوند عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. قبلہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کا جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران حیدر صاحب نے سوال بھیجا تھا. قبلہ السلام علیکم. اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ایک بندہ ناچیز کا سوال یہ ہے کہ یا علی مدد جو ہم کہتے ہیں، یہ کہنا درست ہے، اور اگر درست ہے تو کن معنوں میں درست ہے؟ مہربانی فرما کر وضاحت فرمائیں. میرے محترم، جہاں تک اسلامی سلام کا تعلق ہے وہ ہے سلام علیکم. جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو پہلا کہے السلام علیکم، پھر سلام علیکم. دوسرا جواب میں کہے وعلیکم السلام، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اضافہ کرے برحمۃ اللہ وبرکاتہ. لہذا یہ اسلامی سلام ہے. پیغمبر اکرم کے دور میں بھی یہی سلام کیا جاتا تھا، اور مادر قرار سے لے کر مادی زفران تک یہی سلام رائج تھا، اور یہی سلام جنت الفردوس میں کیا جائے گا. خالق کائنات قرآن میں خبر دیتا ہے کہ جب مومنین جنت الفردوس میں لگائے ہوئے، لیٹے ہوئے ہوں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم. اے مومن، بندہ مومن، اللہ کے سلام کی ہو آپ پر. ہر طرف سے سلام ہوں گے، مومنی کے جواب ہوں گے. خالق کائنات بھی فرمائے گا سلام قولا من رب رحیم. اے بندہ مومن، اپنے رحیم و کریم رب کا بھی سلام قبول کر. اور یہی وجہ ہے عالم عرب میں اور عجم میں آج تک یہی سلام تمام اہل سنت ہوں یا اہل تشیع، ہر ملک و ملت میں یہی سلام رائج ہے. ہمارے پنجاب میں اور سندھ کے بعض علاقوں میں، اور خاص طور پر شیش مامیہ جو ہیں، جو حضرت آقا خان کو اپنا زمانے کا امام سمجھتے ہیں، شیش مامی ہیں، ان کا سلام یہی ہے، ان کا مذہبی شعار یہی ہے کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی مدد، اور دوسرا جواب میں کہتے ہیں پیر مولا علی مدد. لہذا یہ سلام اسلامی سلام نہیں ہے، اور ویسے لوگ بھی لحاظ سے ناوی لحاظ سے بھی اس کی کوئی چول سیدھی نہیں ہے. ہم مولا کا نام حضرت علی ہے، یا علی ان کا نام نہیں ہے.
یا حرف ندا ہے، کسی کو پکارنا ہو، کسی کو بلانا ہو تو لفظ یا عربی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں ہمارا مخاطب ایک عام آدمی ہے، اس کو یا علی کہتے ہیں۔ مدد پر یا نہ مدد نہ کر، یہ جملہ بھی ادھورا ہے۔ ان چیزوں کے باوجود ہم قائل ہیں کہ محمد وآل محمد کی مدد برحق ہے، لیکن مقام وسیلہ میں اللہ کی مدد کا یہ ہے کہ وہ اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، موت و حیات دیتا ہے، وقت و دخل دیتا ہے۔ اور محمد وآل محمد کی مدد یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا، ان کی دعا پکار پر اولاد بھی دیتا ہے، جائیداد بھی دیتا ہے، ان کی مدد مقام وسیلہ میں برحق ہے، لیکن خالق کائنات کی مدد اور ہے۔ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن مجید میں سورہ الحمد پڑھتے ہیں تو اقرار کرتے ہیں یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تو ہی مدد مانگتے ہیں۔ امور تکوینیہ خالق کائنات کے قبضہ قدرت میں ہیں، اولاد دینا اور پیدا کرنا، یہ رزق دینا یا موت و حیات دینا یا بیمار کو صحت دینا، یہ خالق کائنات کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہذا یہ چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے، دعا و پکار اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کی بنا پر محمد وآل محمد کا واسطہ دینا چاہیے، وسیلہ پیش کرنا چاہیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں اللہ کی بارگاہ میں بالفرض ایسی سفارش کر دیں، حالانکہ وہ نہیں ایسی کرتے جو اللہ کی مشیت کے خلاف ہو، لیکن فرض محال نباشد اگر اللہ کی بارگاہ میں ایسی سفارش بھی کر دیں جو اللہ کی مشیت کے خلاف ہو تو ہمارا ایمان یہ ہے خالق کائنات اپنی تقدیر بدل دیتا ہے، لیکن محمد وآل محمد کی سفارش رد نہیں کرتا۔ سعودی عربیہ سے جنید علی نے سوال بھیجا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں حج کرنے کے لیے اور وہاں کے رہنے کے لیے لوگوں کو فیس ادا کرنی پڑتی ہے اور ہم وہ فیس دے کر لیگل طریقے سے حج ادا کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر سعودی عرب کا وہاں یہ قانون ہے کہ باہر والے لوگ کتنے پیسے ادا کر کے حج کریں تو پھر ادا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، حج قبول ہو جائے گی۔ جب ارکان حج صحیح طور پہ بجا لائے جائیں گے تو خالق کائنات یقیناً قبول فرمائے گا۔ قبلہ لاہور سے سوال ہے۔ السلام علیکم، میں لاہور سے ہوں، آپ کا مقلد ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ آج کل ذاکرین حضرات کہہ رہے ہیں کہ کربلا کی جنگ اصل میں ولایت علی کو بچانے کے لیے ہوئی، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جہالت بھی ہے اور ضلالت بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید اللہ کو اللہ بھی مانتا تھا، دین اسلام کو دین بھی مانتا تھا، پیغمبر خاتم کو خاتم الانبیاء بھی جانتا تھا، اللہ کا قرآن کو اللہ کا کلام بھی مانتا تھا،
सिर्फ हैदर करार की विलायत का मुनकर था। इसका मतलब ये है वो पक्का मुसलमान था लेकिन मोमिन नहीं था। हालांकि अहले ईमान का अकीदा ये है कि वो मुनकर खुदा था, मुनकर मुस्तफ़ा था, मुनकर खुदा में वज़ा था और मुनकर ज़रूरियात दीन इस्लाम था। लिहाजा ये इस्लाम और कुफ्र की जंग थी, इल्हाद व इस दीन की जंग थी, दीन व बेदीनी की जंग थी। वो यजीद चाहता था अपने बाबे दादे का, अपने आबाओ दाद दीन लाए, कुफ्र को आम करे और रसूल इस्लाम की शरीयत को मिटाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते थे मेरा घर बार लुट जाए, मेरे कुंबा कट जाए, मेरी इसमत माँ बहनों का बुरा, बेटियों बहनों का बुरका लुट जाए, मेरी गर्दन कट जाए, नौके निशाना पे चढ़ जाए, लेकिन मेरे अबू जद का दीन बच जाए, इस्लाम बच जाए, लोगों की इंसानों की इंसानियत बच जाए। मेरे हक दर खाको खून खिलती दात बस बिना ला इला गर्दी दास को। लिहाजा ये कहना कि विलायत अहले बैत का या विलायत अमीर उल मोमिनीन का झगड़ा था, ये कहने वाले नहीं समझते इस नतीजा क्या निकलेगा। ये कुफ्र इस्लाम की जंग थी, हक व बातिल की जंग थी, दीन व बेदीनी की जंग थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने सब कुछ कुर्बान करके दीन इस्लाम का सब कुछ बचा लिया। वो तेरा ममनून एहसान है जो बाज़मीर इंसान है। लिहाजा शायर ने बिल्कुल बजा कहा है, हुसैन उसका, हुसैन इसका, हुसैन रब का, हुसैन सबका। देते न सर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन। ईमान का एहसान है इंसानों पर, उन्होंने शहादत कर शरबत पी कर इंसानों की इंसानियत बचाई। इस्लाम पर मुसलमानों पर एहसान है कि उन्होंने सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह का दीन बचाया, पैगंबर खातम की रिसालत बचाई। अहले ईमान पर एहसान है कि उन्होंने सब कुछ कुर्बान करके अपने अबू जद हैदर करार की इमामत और विलायत बचाई। सब कुछ बचा के सब कुछ कुर्बान कर दिया। लिहाजा हुसैन मोहसिन आलमीन हैं। बरतानिया से सैयद इफ्तिखार काज़मी और सजाद काज़मी के वालिद सैयद मंजूर हुसैन इंतकाल कर गए हैं। उनकी मग़फ़रत की दुआ फरमा दें। मलिक साबिर अली बरतानिया फरमाए और मोहम्मद के जवारे पुरवार में मकाम बुलंद व बाला था फरमाए। उनकी नेकियां कबूल फरमाए, गुनाहों से दरगुजर फरमाए। बसमान खान को सदर जमील और अजर यजील अता फरमाए और इंदामा साहिब आलाम से महफूज फरमाए बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अगला सवाल है कि जो सैयद अपनी हैसियत से बढ़कर अखराजात करता है और वो मकरूज हो जाता है तो क्या इसे खुम्स देना जायज़ है? कहे हालत अपनी इस्तिताअत से बढ़कर खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने अगर ऐसा किया है, मकरूज हो गया है, उसका कर्जा उतारने के लिए बहरहाल उसको दिया जा सकता है। मेहमान शर्त है और सियादत शर्त है। अगर और मौजूदा दौर में मौजूदा हालात में फक्र फाका भी शर्त है कि वसाल के अखराजात न रखता हो। ज़ाहिर जो मकरूज होता है वो साल के अखराजात का मालिक नहीं होता। कर्ज अदा करे तो गुज़रे औकात नहीं होता।
गुज़रे औकात करे तो अदा करे तो फिर कर्ज अदा नहीं हो सकता। लिहाजा रोज़ा ये है कि वो कर्ज़े के अदायगी के लिए खुमुस का हकदार है, उसको खुमुस दिया जा सकता है। ताहिर शिराजी ने सवाल भेजा है, किबला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वाक़या करबला पे मबनी इन फिल्मों के बारे में आपका क्या ख्याल है जिनमें पाक हस्तियों के चेहरे नहीं दिखाए जाते लेकिन जिस्म वगैरह दिखाया जाता है, किरदार दिखाया जाता है? सैयद है मोहतरम, ऐसी फिल्में ईरान में बनाई जाती हैं और मैंने नहीं देखी, सुनता रहता हूँ। उनके बारे में मैं जवाब और अदम जवाब के बारे में कुछ नहीं कहता। ये उलमा ईरान वाले बेहतर जानते हैं। अब उनसे इल्म है तो अगर वो इजाज़त देते हैं तो वो जिम्मेदार हैं, और अगर नाजायज़ कहते हैं तो उनको पाबंदी लगानी चाहिए। ये ममलकत खुदादाद जो है ईरान है, मरकज़ ईमान है, उनके उलमा अगर इजाज़त देते हैं तो जायज़ होंगी। मैंने न देखी हैं न उनके बारे में कोई फतवा जारी कर सकता हूँ। ज़िकिल्ला मैनचेस्टर से मलिक साबिर अली और जोहर नकवी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं। और माशाअल्लाह, अलैकुम अलैकुमुस्सलाम, जिंदा रहें, सलामत रहें, सलामत। जुम्मत अली बाजवा, अस्सलाम वालेकुम। क्या मोटर का पानी जारी पानी का हुक्म रखता है? हाँ, मोटर का जो अपना आम तौर पर वो जो है अपना जिसको कहते हैं टैंकी में जमा होता है, वो मोटर चलती है, बगैर आबे जारी के हुक्म में है। लिहाजा पानी ज्यादा निकलता है, मुसलसल निकलता है, कतई भी नहीं होता। ज़हरी तौर पर देखा जाए तो आबे जारी के हुक्म में है, आबे कसीर के हुक्म में है। सिकलैन खान ने आज सवाल लिल्ला से भेजा था, मैंने अपना एक बेटा अपने बहनोई को दे दिया है क्योंकि वो बे औलाद है। कानूनी मजबूरियों की वजह से वो इस बच्चे को क्या वालिदियत दे सकता है कि नहीं, ताकि कल विरासत के मामले में बच्चे के लिए कोई मसला न बने? ये मोहतरम, ये इस्लाम का बुनियादी उसूल है। अगर किसी को बेटा बनाया जाए, बेटी बनाया जाए, वो बेटा बेटा नहीं बनता, बेटी बेटी नहीं बनती, और वल्दियत के बदले का भी शरअन कोई जवाज नहीं है। हालांकि अकबर कुरान में सरातन फरमाता है, उदू मिले आबाहिम इंदल्लाह, उनको उनके हकीकी बाप दादे के नाम से पुकारा करो, ये अल्लाह की नजर में अदालत के ज्यादा करीब है। लिहाजा वल्दियत बदली नहीं जा सकती। वरासत भी अगर जिंदगी में उनके नाम करा दे, वो वारिस बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे, लेकिन बेटा कहने से बेटा बन नहीं जाता, बेटी कराने कहने से बेटी बन नहीं जानती। लिहाजा वफात के बाद बतौर विरासत उनको कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में उनके नाम करा दे, वो ये अलग बात है। क्योंकि कुछ लोग अल्लाह को मुजस्सम मानते हैं, अल्लाह के हाथ चेहरे वगैरह के कायल हैं, ऐसे अफराद को काफिर और निजस माना जाए या नहीं? बाहर के बेशुबहात, चूँकि कुरान मजीद में
अहादीस शरीफा में कुछ ऐसे लफ्ज मिलते हैं, यहाँ निगाह भी है, लफ्ज बज भी है, लफ्ज यद भी है। अगर इन बिना पर अगर कोई मुजस्मा फिरका है जो अल्लाह की तज़ीम का कायल है, उसको काफिर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहेंगे वो गलती पर हैं, वो बातिल पर हैं, उनका मजहब बातिल है, उनका नजरिया बातिल आतिल है। खुदावंद आलम वो है जो मकान में मोहताज नहीं है, जिस्म का मोहताज नहीं है, जिसका जियत का मोहताज नहीं है, वो खाले के मकान है, मकान का मोहताज नहीं है, वो खाले के अजसाम है, जिस्म का मोहताज नहीं है, वो खाले के आज़ा है, आज़ा का मोहताज नहीं है। लिहाजा सही अकीदा ये है, अल्लाह है, ऐसा है, उस जैसा कायनात में कोई और नहीं है। लिहाजा मासूम फरमाते हैं कि मुख्तसर तौहीद ये है कि अल्लाह को साबित किया जाए कि अल्लाह है। अगर नफी करोगे तो मुल्हिद बन जाओगे, अल्लाह की मिसाल दोगे कि फलानी चीज जैसा है तो मुशब्बिह बन जाओगे, खुदा की तशबीह के कायल बन जाओगे, मुशरिक बन जाओगे। लिहाजा ये अकीदा रखो अल्लाह है और ऐसा है कि उस जैसा कायनात में कोई और नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, लैसा लहू नज़ीरुन वला मिसालुन वला मसीलुन वला नज़रुन वला नज़ीरुन वला शबीहुन। इरफान हैदर बाजवा नजफ अशरफ से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं। अलैकुम अलैकुमुस्सलाम। किबला अली मोहसन की तरफ सवाल है कि आपके शागिर्द जनाब मौलाना सैयद शमीम अल सुब्तैन मरहूम मुज्तहिद थे। मेरे मोहतरम ज़ाती सवाल नहीं करने चाहिए, इल्मी सवाल करने चाहिए। वहाँ मेरे अजीज थे, मोतबर थे, आलिम दीन थे, बाअमल थे, खुदा को प्यारे हो गए हैं। खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, बाला फरमाए। अगर वो मुद्दई थे तो होंगे, अगर दावा नहीं करते थे तो नहीं होंगे। उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, न नफी में न इस बात में। ये दीनी मसला नहीं है, ये ज़ाती मसला है, और ज़ाती मसाइल से मुझे माफ रखा जाए। किबला एहसन अब्बास ने सवाल भेजा और ये सवाल काफ़ी दफ़ा आता है, कुरान की तारीफ के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है, इस बारे में वजाहत फरमाएं। मेरे मोहतरम, मैंने अपनी किताब कमानुल शरिया में, तजल्लियात सदाकत में, आसन फवायद में और तनज़ीयुल इमामिया वगैरह में ये साबित किया है कि मज़हब शिया तारीफ कुरान का कायल नहीं है। ये सब तो बात मजहबी रखने वाले मुनाज़रीन किराम अहले सुन्नत वल जमात के मुनाज़रीन ये बाद रिवायतों को लेकर ये कहा करते हैं कि शिया कुरान पे तारीफ कायल हैं, मौजूदा कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते, और हमारे मुनाज़रीन उनकी किताबों से बाद रिज़ाई रिवायतें लेकर ये दावा करते हैं अहले सुन्नत वल जमात कुरान को नहीं मानते, ये तारीफ कुरान के कायल हैं। मैंने दोनों हजरात के अक़वाल को देखकर
یہ ثابت کیا ہے۔ پھر قرآن کو اسلام کے دو ہی بڑے فرقے ہیں، یا اہل سنت ہیں یا اہل تشیع ہیں۔ بقول شیعوں کے سنی نہیں مانتے، اور بقول اہل سنت کے شیعہ حضرات کلام کو، قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ تو پھر ہندو قرآن کو مانتے ہیں یا سکھ مانتے ہیں؟ یہ مناظرانہ باتیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت بھی اسی قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، اور ہمارا بھی یہی ایمان ہے، ہمارے ائمہ طاہرین کا بھی یہی فرمان ہے کہ یہ ما بین الکفتین کلام اللہ ہے، اس پر عمل کریں گے تو نجات پا جائیں گے، اس کی خلاف ورزی کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ لہذا یہ مناظرانہ باتیں ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں۔ ہماری مساجد میں، ہمارے معابد میں، ہمارے درسگاہوں میں یہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، اسی کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اسی کی تفسیریں لکھی جاتی ہیں۔ میں نے خود فیضان الرحمان کے نام سے قرآن مجید کی 10 جلدوں میں تفسیر بھی لکھی ہے، اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت بھی اسی قرآن کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، یاد بھی کرتے ہیں۔ لہذا یہ تہمت غلط ہے۔ شیعان حیدر کرار جو ہیں کسی اور کو قرآن نہیں مانتے، کسی کو کلام خدا مانتے ہیں، واجب الاحترام جانتے ہیں اور واجب العمل جانتے ہیں۔ خلیل سیفی نے سوال بھیجا ہے، قبلہ نماز عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں بھول کر سورہ انا توئنا پڑھ لے تو کیا نماز دہرانا ہوگی؟ نہیں، بالکل 2 سورتیں پڑھنا واجب ہے، ہمارا معمول بن گیا ہے کہ پہلی رکعت میں انا توئنا یا انا انزلنا پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں لازماً سورہ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ اگر اس کو الٹ کر دیا جائے، پہلی رکعت میں سورہ قل ہو اللہ پڑھی جائے، دوسری میں انا اطعنا یا انا انزلنا ہو پڑھی جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز صحیح ہے، زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی 2 سورتیں پڑھنی ہے، الحمد پڑھنا ہے اور ایک دوسری سورت پڑھنی ہے، جو بھی پڑھ لی جائے مکمل پڑھی جائے، ادھوری نہ پڑھی جائے، وہ نماز کے لیے کافی ہے اور صحیح ہے اور حجت ہے۔ جعفر عباس نے عرب امارات سے سوال بھیجا تھا، ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ قبروں کو برابر کرنے کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو دیا تھا، لہذا ائمہ علیہ السلام کے مزارات بنانا جائز ہے یا نہیں، اور کیا یہ روایت جو ہے یہ معتبر ہے؟ اس کے بارے میں میرے محترم، قبر کے بارے میں یہ ہے، روضہ بنانا الگ بات ہے، مکان بنانا الگ بات ہے، کسی معروف ہستی کی یادگار بنانا ہو یہ مسئلہ الگ ہے۔ علامہ علی نقی نے اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی ہے، جس میں دلائل قاطعہ سے ثابت کیا ہے ائمہ اہل بیت ہوں یا انبیاء و مرسلین ہوں، ان کے مزارات مقدسہ پر مکان بنانا، یادگار بنانا یہ مستحب ہے اور چرن مرغوب ہے، محبوب خدا ہے، محبوب مصطفیٰ ہے۔ لیکن قبر جو پرانے زمانے میں بلند بالا بنائی جاتی تھی، شریعت محمدیہ یہ حکم دیتی ہے کہ عام سطح زمین سے 4 انگوش کھلی ہوئی یا 1 بلشت
बुलंद की जाए और उसमें कुहान न बनाई जाए। ये मजूसियों का तरीका है या यहूदियों का तरीका है कि मंजिल बर मंजिल कब्र बनाई जाए, ज़्यादा बुलंद बनाई जाए। पैगम्बर अकरम ने ये हुक्म दिया था जो कब्रें बुलंद हैं उनको पस कर दिया जाए, बुलंद कब्रों को मिसमार करके जमीन के ऊपर एक बलिष्ठ या 4 अंगुष्ठ तक छोड़ा जाए। लिहाजा कब्र को हमारे इम्मा तारीर के ज़ुहूर मुक़द्दसा हैं वो इसी तरह बने हुए हैं कि हम सतह जमीन से एक बलद बुलंद हैं। यह अलग बात है कि मज़ारात मुक़द्दसा पर इमारात खड़े कर दिए गए हैं ताकि उनकी यादगार रह जाए, उनकी ज़ियारत की जाए और लोगों को मुशर्रफ ज़ियारत किया जाए। किबला एक सवाल आया है, नमाज के औकात तो यकीनन 5 हैं, लेकिन 3 वक्त की नमाज पढ़ने 3 वक्त नमाज अदा करने का फलसफा क्या है? मेरे मोहतरम, जो 3 वक्त में पढ़ते हैं वो भी ताकीद की जाए तो 5 वक्त में पढ़ते हैं। जो वक्त ज़ोहर के पढ़ने का है वो 4 रकत जो 4 मिनट में पढ़ी जाए। असर की जब पढ़ी जाएगी वो 4 मिनट और होंगे, वो ज़ोहर वाले नहीं होंगे। जो मगरिब की 3 रकत पढ़ी गई हैं, 3 सलाम गिरने के बाद फौरन भी नमाज इशा पढ़ी जाए। हकीकत में नमाज मगरिब का वक्त और होगा और नमाज इशा का वक्त और होगा। कलाम इसमें है कि फासला दरमियान में रखना चाहिए या जम बैन सलात करना जायज़ है। मैंने अपनी किताबों में साबित किया है इसमें इफरात व तफरीद हो गया है। शियों ने ये आवाम शियों ने ये समझ लिया है कि मिला के पढ़ना लाजिम है। अगर अलग पढ़ेंगे हम सुन्नी बन जाएंगे। अहले सुन्नत वल जमात ने ये समझ रखा है कि अलग अलग पढ़ना लाजिम है, जरूरी है। कभी मिला के पढ़ेंगे तो शिया बन जाएंगे। मैं कहा करता हूँ और लिखा भी है कवानीन शरिया में और बाकी किताबों में, ये इफ़रात व तफरीद हो गया है। मिला के पढ़ना यकीनन जायज़ है, लेकिन हर नमाज का वक्त फजीलत पर अदा करना और अलग अलग पढ़ना यकीनन अफजल है। बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है कि पैगम्बर इस्लाम ने मदीनतुन नबी में जमा नबियो बैन ज़ोहर वल असर वल मगरिब वल इशा फिल मदीनते min गैर सफरिन वला मतरिन वला खतरिन। पैगम्बर अकरम ने बाज़ औक़ात मदीनतुन नबी में नमाज ज़ोहर असर मिला के पढ़ी, मगरिबी शाम मिला के पढ़ी। न सफ़र था, न कोई खौफ खतर था, न कोई बारिश थी, लिहाजा बिला वजह पैगम्बर ने मिला के पढ़ी। लोगों ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, जो पैगम्बर अकरम के सहाबी भी थे, चचाजाद भाई भी थे और अहले इल्म भी थे, उनसे पूछा कि पैगम्बर ने आज नमाज मिला के क्यों पढ़ी है। उन्होंने जवाब में फरमाया कि पैगम्बर अकरम पहले अलग अलग पढ़ते थे, ये साबित करने के लिए कि नमाज का अलग अलग पढ़ना अफजल है। आज मिला के पढ़ी है ताकि उम्मत पर साबित हो जाए कि मिला के पढ़ना भी जायज़ है।
لہذا جو کہتے ہیں ملا کے پڑھنا غلط ہے اور پیغمبر کے بارے میں کیا فتویٰ لگائیں گے، اور جو کہتے ہیں الگ الگ پڑھنا واجب ہے تو پیغمبر اکرم کے بارے میں کیا فتویٰ صادر فرمائیں گے۔ ہم مانتے ہیں الگ الگ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز مومنوں کا واجب کیا ہے اپنے اوقات مقررہ میں، لہذا نماز ظہر کا وقت فضیلت اور ہے، عصر کا وقت فضیلت اور ہے، مغرب کا وقت فضیلت اور ہے، عشاء کی نماز کا وقت فضیلت اور ہے، نماز صبح کا وقت فضیلت اور ہے۔ اللہ توفیق دے تو علیحدہ علیحدہ اوقات فضیلت میں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر ملا کے بھی پڑھی جائے تو شرعاً جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ برطانیہ سے محمد علی حاشر کا سلام اور مرحومین کی مغفرت علیکم علیکم السلام اور مرحومین کی مغفرت اور تمام سامعین کی دیگر مشکلات کے حل کے لیے دعا کی استدعا ہے۔ ماشاء اللہ، خداوند عالم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اقض حوائج جمیع المؤمنین فی مشارق الارض ومغاربها وجنوبها وشمالها انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر بحق النبی وآل بیتہ ائمۃ التطہیر، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قبلہ ولایت علی کی بنیاد پر کچھ لوگ مذہب کو اپنے خود ساختہ عقائد سے جوڑ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ولایت علی کی حقیقت اور اس کے معنی سے تفصیلی آگاہ فرما دیں، مہربانی ہوگی۔ میرے محترم، ولایت کا لفظ وا کی زیر سے بھی ہے، وا کی زبر سے بھی ہے۔ اگر ولایت پڑھے جائے تو اس کا معنی حکومت ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ ہمارے 3 سردار ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ حاکم ہے جو ہمارا خالق مالک پالک ہے، دوسرا اس کا رسول ہمارا حاکم شرع ہے، ہمارا سردار ہے جو آمد مختار ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اللہ اور ہمارے درمیان، اللہ کے درمیان اور مخلوق کے درمیان وسیلہ کبریٰ ہے۔ اور تیسرا مومن وہ ہمارا حاکم و سردار ہے جو مومن کامل ہے، ایسا مومن کہ کوئی بے ایمان بھی اس کے ایمان میں شک نہیں کر سکتا، ایسا نمازی ہے، ایسا عاشق عبادت خدا ہے کہ ایک وقت میں 2 کام کرتا ہے، ادھر نماز پڑھتا ہے، جب رکوع میں جائے تو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اور 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، تفاسیر گواہ ہیں، اہل سنت والجماعت ہوں یا شیعان حیدر قرار، ان کی تفسیریں گواہ ہیں۔ اس آیت پر سوائے حیدر قرار کے کسی اور نے عمل نہیں کیا تھا، لہذا ولایت کے لحاظ سے ولی ہمارے سردار، ہمارے آقا نامدار 3 ہیں، ایک اللہ ہے، دوسرا رسول ہے، تیسرا اولی الامر ہیں جن کو اولی علی اور اولاد علی کہا جاتا ہے۔ اور ولایت کو لفظ وا کی زیر سے پڑھا جائے اس کا معنی محبت ہوتا ہے۔ آل محمد علی اور اولاد علی وہ ہیں کہ جن کی محبت بطور اجر رسالت اہل ایمان پر، اہل اسلام پر واجب اور لازم قرار دی گئی ہے۔
قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرا حبیب ان درہم و دینار کی تھیلیاں پیش کرنے والوں سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجریہ اللہ علی اللہ، میری اجرت اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے رسول بنا کر تبلیغ رسالت کے لیے بھیجا ہے۔ تم اگر کوئی پیش کرنا چاہتے ہو تو بطور اجر رسالت میرے اہل بیت سے محبت کرو، میں دنیا کے پیسے نہیں چاہتا۔ لہذا لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی محبت بطور اجر رسالت ہم پر واجب اور لازم قرار دی گئی ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے جیسا تفسیر بیضاوی میں ہے، در منصور میں ہے، تفسیر کبیر رازی میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم فاطمہ و علی وابناہما، ایک ہنسی کا نام خاتون قیامت ہے، دوسرے بزرگوار کا نام حیدر قرار ہے، اور تیسرے چوتھے نمبر پر ان کے دونوں بیٹے جن کا نام حسن حسین ہے۔ یہ آیت تحدید آیت محبت کے مصداق ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے محبت کرنا اتنا لازم اور واجب ہے کہ بطور اجر رسالت اس محبت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ لہذا جس طرح غصبی مکان میں عبادت روا نہیں ہوتی، غصبی پانی سے غسل اور وضو جائز نہیں ہوتا، پیغمبر اکرم نے بھی نبوت کا مکان کھڑا کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد اس میں داخلے کی شرط لگا دی کہ اس میں اسلام کے محل میں داخل ہونا چاہتے ہو، اسلامی احکام پر عمل کرنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرا اجر رسالت ہے۔ لہذا معلوم ہوا جو آل محمد سے محبت کرتے ہیں ان کا اسلام کے محل میں داخلہ بھی جائز ہے، ان کا اسلامی احکام پر عمل درآمد کرنا بھی جائز ہے۔ جنہوں نے آل محمد سے محبت کر کے پیغمبر اکرم کی اجرت ادا نہیں کی، ان کا داخلہ بھی اسلام میں غصبی ہے، احکام اسلامی پر عمل درآمد کرنا بھی غصبی ہے۔ اسی بنا پر کسی دل جائر نے کہا ہے زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، پر یاد رکھ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ نماز کا ذکر چلا ہے، تشہد میں علی باللہ کہنے کے بارے میں بہت سارے سوالات آتے ہیں، یہ عقیدہ اچانک پیدا ہو گیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے وضاحت فرما دیں، مہربانی ہوگی۔ کیا دیا جائے، دین اسلام کو لوگوں نے مسخ کر دیا، اپنی خواہشات کے مطابق ایک دین کے 73 دین بن چکے ہیں۔ یہ اہل سنت کا دین اسلام ہے، یہ شیعوں کا دین اسلام ہے، یہ بریلوی براڈ کا اسلام ہے، یہ دیوبندی حضرات کا اسلام ہے، یہ اہل حدیث کا اسلام ہے، یہ اہل قرآن کا اسلام ہے۔ ایک اسلام کا بنانے والا بھی ایک، دین اسلام جس کتاب میں لکھا ہوا تھا اس کا لانے والا بھی ایک، جس کے قلب مقدس پر قرآن نازل ہوا وہ نبی بھی اعظم بھی ایک، پیغمبر اکرم نے جو تفسیر فرمائی وہ بھی ایک، جو وارثان علم قرآن ہیں ان کی تعداد کہیں 5 نظر آتی ہے، کہیں 12 نظر آتی ہے،
کہیں 14 نظر آتی ہے، لیکن 5 ہیں تو قول و فعل ایک ہے، 12 ہیں تو قول و فعل ایک ہے، 14 ہیں تو قول بھی ایک ہے، فعل بھی ایک ہے، صورت بھی ایک ہے، سیرت بھی ایک ہے، شکل بھی ایک ہے، عقل بھی ایک ہے، لہذا ان کی یک رنگی کو دیکھا جائے، قول و فعل کی عامی کو دیکھا جائے تو پھر ماننا پڑتا ہے اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد بل کلنا محمد، لہذا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں، کوئی ایک بھی بیگانہ نہیں ہے، لہذا قرآن میں تقریباً 40 مقام کے لفظ کب اللہ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، لیکن قرآن میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ صبح کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، اور پھر مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں، کن نمازوں کو جہر سے پڑھنا ہے، کن نمازوں کو اخفاء سے پڑھنا ہے، اوقات کیا ہیں اور طریقہ کار کیا ہے، پیغمبر اکرم نے نماز پڑھ کے دکھائی اور 23 سال پڑھی، سفر میں پڑھی، حضر میں پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، فرادہ پڑھی، حالت امن میں پڑھی، حالت جنگ میں پڑھی، اور پڑھ کے دکھایا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ حیدر کرار نے پیغمبر اکرم کے بعد اپنے دور میں نماز پڑھ کے دکھائی، اور پیغمبر نے فرمایا جو میری نماز دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کی نماز کو دیکھ لے۔ حیدر کرار کی زیارت نہیں کر سکا، حسنین شریفین کی نماز کو دیکھ لو، اپنے ابو جد کی نماز کی طرح پڑھتے تھے، اور یہ معاملہ زین العابدین سے لے کر مہدی دوران تک ہے۔ میں نے اپنی کتاب قوانین الشریعہ میں، باقی علماء نے اپنے رسائل عملیہ میں ثابت کیا ہے کہ پیغمبر اکرم سے لے کر مہدی دوران تک 5 باغ کا، 12 اماموں کا، 14 معصومین کا نماز کے تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، نہ قیامت تک کوئی مائی کا لال ثابت کر سکتا ہے، البتہ درود پڑھا جاتا ہے، رکوع میں بھی، سجود میں بھی، اور تشہد میں واجب ہے، جس میں محمد و آل محمد پر درود پڑھا جاتا ہے، اور آل محمد میں علی ولی سے لے کر امام مہدی تک 12 امام شامل ہیں، اور 14 معصومین اور شامل ہیں، پیغمبر اکرم کا نام داخل ہے، اور آل محمد میں 13 معصومین خاتون قیامت سمیت شامل ہیں، لہذا اس کی موجودگی میں یہ دعویٰ کرنا کہ شہادت سالہ پڑھی جائے، میں کہتا ہوں امام زمانہ، ہمارے امام زمانہ مہدی دوران ہیں، اگر نام لینا ہے تو ان کا نام لینا چاہیے، یا کسی کا بھی نام لینا نہیں چاہیے۔ حیدر کرار کا نام لیا جائے
باقی 11 اماموں کا قصور ہے، ان کا نام کیوں نہ لیا جائے؟ یہ قیاسی مسئلہ نہیں، یہ خیالی مسئلہ نہیں۔ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے جس طرح محمد و آل محمد نے پڑھ کے دکھائی ہے۔ لہذا ہمارا دعویٰ ہے کہ پڑھانے والے یا ذاکر جاہل ہیں جو نماز خود نہیں پڑھتے، اور جب دین مولوی ہیں جو ان کا مذہب بانی مجلس کا مذہب ہوتا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہی، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ لہذا میں چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو جو تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں کہ محمد و آل محمد کے ارشادات، ان کے روایات، ان کے مستند کتابوں سے ایک حوالہ پیش کر دیں کہ پیغمبر اکرم سے لے کر مہدی دوران تک کسی معصوم نے پڑھا ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں ساری ملت جعفریہ سے پڑھاؤں گا، اور اگر قیامت تک کوئی ثابت نہ کر سکے تو ان کے گدھے پر سوار کر کے، ان منہ کالا کر کے ان کو شہروں میں پھرایا جائے کہ لوگوں کی نماز کو کیوں خراب و برباد کرتے ہیں۔ قبلہ ریاض حسین نے خیر پور سے، جو اب سعودی عرب میں مقیم ہے، سوال بھیجا ہے۔ ہمارے گاؤں میں پینے کا پانی میٹھا نہیں ہے، تو دوسرے گاؤں کی زمین میں بورنگ لگا رکھا ہے اور اس کے ذریعے زمین کا پانی ہمارے گاؤں تک پہنچتا ہے، لیکن زمین کا مالک پانی کے عوض ہم سے پیسے لیتا ہے۔ کیا اس کا یہ اس طرح ہم سے پیسے وصول کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن پانی بیچا جائے اس پیسے میں برکت نہیں ہوتی۔ زمین بیچے جائے اس پیسے میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم نے تجربہ کیا ہے، 100 مربع کے مالک تھے، آج ان کے ہاتھ میں کاسہ گدائی ہے اور بازاروں میں گدائی کری کر رہے ہیں۔ زمین بیچی اور وہ بیچی، یہ بیچی، فلانا مربع بیچا، فلانا ایکڑ بیچا، بیچتے بیچتے پیسے ضائع ہو گئے، زمین چلی گئی، پیسہ بھی چلا گیا۔ وہ درویش ہو چکے ہیں، غریب و نادار ہو چکے ہیں۔ پانی بیچنے والے کو بھی خبردار ہونا چاہیے، مطلع ہونا چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے کہ لوگوں سے پیسے وصول کرے گا اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی، اسلامی ہمدردی بھی ختم ہو جائے گی، اور رفتہ رفتہ اسلام بھی ختم ہو جائے گا، ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ لہذا پیاسوں کو پانی پلانا بہترین عبادت ہے، اس کو سعادت حاصل کرنی چاہیے، پانی کے پیسے وصول نہیں کرنے چاہیے۔ محسن اشرف صاحب نے سوال بھیجا، السلام علیکم، جو کتب اربع ہیں بشمول اصول کافی، کیا ان میں تمام روایات معتبر ہیں؟ میرے محترم، یہ بات میں نے اپنی کتاب جو ہے ترجمہ کیا ہے وسائل وشیہ کا، بس اس میں جلد کے آخر میں وضاحت کی ہے کہ متقدمین کا نظریہ اور ہے، متاخرین کا نظریہ اور ہے۔ 7ویں صدی تک علامہ ہلی سے پہلے، محقق ہلی سے پہلے ان کو متقدمین کہا جاتا ہے۔ علامہ ہلی سے لے کر 7ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی جب آ جا رہی ہے، اس لوگوں کو علماء کو علماء متاخرین کہا جاتا ہے۔ ہمارے اور متقدمین کے اصطلاح جدا جدا ہے۔ کتب اربع کے لکھنے والوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو حدیثیں لکھ رہے ہیں
وہ صحیح سمجھ کے لے کر آئے ہیں، ان کی نظر میں صحت کا معیار اور ہے، وہ قرآن کے مطابق دیکھتے ہیں، مذہب کے اصولوں کے مطابق کر کے دیکھتے ہیں، راوی کو نہیں دیکھتے، مروی عنہ کو دیکھتے ہیں یا روایت کو دیکھتے ہیں، نفس مضمون کو دیکھتے ہیں۔ لہذا جو قرآن کے مطابق نظر آئے، اصول مذہب کے مطابق نظر آئے، مسلمات مذہب کے مطابق نظر آئے، عقل سلیم کے تقاضوں کے مطابق نظر آئے، اس حدیث کو صحیح کہہ دیتے ہیں۔ اور متأخرین کا دار و مدار سربراہوں پر ہے، راوی کیسا ہے، اگر صحیح ہے، اسناد شریح ہے اور عادل ہے، اس کی روایت کو صحیح و سند کہتے ہیں۔ اگر راوی غیر شیعہ ہے لیکن قبول ہے، صادق القول ہے، اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ اگر روایت ضعیف ہے، راوی کمزور ہے، جھوٹا ہے، اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں۔ یہ تنویع اخبار متأخرین سے شروع ہوئی ہے، متقدمین کی اصطلاح اور ہے، متأخرین کی اصطلاح اور ہے۔ متأخرین کے مطابق کتب اربعہ میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، مرسل روایتیں بھی ہیں، کبھی اور صحیح بھی روایتیں ہیں، لیکن متقدمین کے نظر میں ساری روایتیں صحیح ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کن کا نظریہ صحیح ہے اور کن کا نظریہ غلط ہے۔ بہر کہے ایک مومن کو، عالم عادل کو، متقدمین کی اصطلاح کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور متأخرین کی اصطلاح کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا علماء نے اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات والا عالی و متعالی فرمائے، ان نے کتابیں لکھ کر ہمارے لیے ورثہ علمی چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا کام ہے اپنی تحقیق کے مطابق دریا بہائیں، تحقیق فرمائیں، جو قابل قبول ہو اس کو قبول کر کے عمل کریں، جو قابل رد ہو اس کو رد کر دیں۔ تحقیق حق کا تقاضا یہی ہے۔ قبلہ سید تقی، محسن علی نقی، محمد علی فروقہ اور خلیل سیفی کی طرف سے سلام۔ علیکم علیہ السلام۔ عابد علی زندہ رہو، سلام۔ عابد علی کہتے ہیں ماشاءاللہ سید سلامت نواز پروگرام بہت اچھا ہے، جزاک اللہ۔ قبلہ آج کا آخری سوال، شکریہ۔ قبلہ ملائی سندھو کا سوال آخر میں آ گیا ہے۔ قبلہ جنت میں مردوں کو تو 72 حوریں ملیں گی، لیکن وہاں عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورتوں کو مومن ملیں گے، جو حوریں ان کے سامنے ماد پڑ جائیں گی۔ مومنہ عورتوں کا وہ شان ہوگی، وہ مقام ہوگا کہ عورتیں ان کے سامنے خجل نظر آئیں گی، وہ مومنین کو دی جائیں گی۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ مولا اگر مومنین کو دی جائیں گی تو ایک عورت نے 3 خامد کیے ہیں، پہلے ایک سے شادی کی، اس کی وفات ہو گئی، پھر دوسرے مومن سے شادی کی، اس کی وفات ہو گئی، پھر تیسرے مومن سے شادی کی، اس کے بعد زندگی گزاری، تینوں جنت میں جائیں گے، شوہر بھی اور بیوی بھی۔ کس کو ملے گی؟ فرمائے جس کا اخلاق زیادہ اچھا تھا اس کی زوجیت میں دی جائے گی۔ لہذا پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا جس کا اخلاق اچھا ہے اس کا ایمان کامل ہے، اور پھر اخلاق کے بارے میں فرمایا جس کا اخلاق اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے اچھا ہے وہ دوسرے مومنوں سے اچھا ہے، اور پھر بھی
इस दफ़ा रह गए हैं वो हमने नोट कर लिए हैं, वो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम उनको सवाल पूछेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अल्लाह